أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں نے مغل بادشاہ ہمایوں کی قبر پر ایسا کیا دیکھا کہ فاتح پڑھنی بھول گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ معروف مذہبی سکالر مولانا طارق جمیل کے تہلکہ خیز انکشافات۔ مولانا طارق جمیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو دنیا میں بادشاہ اکثر گزرے ہیں ان کی قبروں پر کوئی ایک بندہ بھی فاتح نہیں پڑھتا۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ ایک بار میں مغل بادشاہ ہمایوں کی قبر پر گیا۔ مغلوں کے دستور کے مطابق اوپر ایک نمائشی قبر ہوتی ہے اور اصل قبر نیچے تہہ خانے میں ہوتی تھی۔ تو میں نے گائیڈ سے کہا کہ مجھے اصل قبر کی طرف لے کر جاؤ۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو ایک تنگ سا راستہ تھا جس کے آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ گائیڈ میرے آگے چل رہا تھا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میں نے اس جیسا خوف منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب قبر پر ٹارچ پڑی تو میں نے دیکھا کہ گدھ کے برابر کی چمگادڑوں نے سارے کمرے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور ان کے پر بہت بڑے بڑے تھے۔ میں وہاں پر 10 سیکنڈ بھی نہیں کھڑا ہو سکا اور فاتحہ پڑھنا بھی بھول گیا اور وہاں سے بھاگ گیا کہ اپنی جان بچاؤں۔ میں وہاں کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ علاوہ ازیں مغل بادشاہوں میں صرف ایک شخص انڈیا کی اکثریتی برادری میں مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور اس شخص کا نام عالمگیر اورنگزیب تھا۔ انڈین افراد کے درمیان اورنگزیب کی تصویر ایک سخت گیر مذہبی ذہنیت والے بادشاہ کی ہے جو ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا اور جس نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو بھی اپنے سیاسی مفاد کے لیے نہیں بخشا۔ اس نے اپنے معمر والد شاہ جہان کو ان کی زندگی کے آخری 7.5 سال تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ پاکستان کے ایک ڈرامہ نگار شاہد ندیم نے لکھا ہے کہ تقسیم ہند کے بیج اسی وقت بو دیے گئے تھے جب اورنگزیب نے اپنے بھائی دارا کو شکست دی تھی۔ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی سن 1946 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اورنگزیب کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخص کے طور پر پیش کیا۔ جزاک اللہ۔